عرب ممالک کے وسط میں ایک یہودی ریاست کی تشکیل میں کامیابی کے بعد اب فلسطین میں اپنی مرضی کی حکومت کا قیام اور امریکی حکومت کی اعلی کار فلسطینی اتھارٹی کو آزادی سے کام کرنے کے لیے فضا کو سازگار بنانا امریکی انتظامیہ کی اولین ترجیح تھی۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے وہ کوشاں رہا۔ اگر امریکہ حقیقی معنوں میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا خواہاں تھا تو اسے اسرائیلی حمایت سے دستبردار ہو کر فلسطینی نمائندوں اور حکومت کے انتخاب کا حق فلسطینی عوام پر چھوڑ دینا چاہیے تھا، اور اسرائیلی حکومت پر زور دینا چاہیے کہ وہ خطے میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے انتشار پھیلانے سے گریز کرے۔ شام کے ترجمان نے امن کانفرنس میں شرکت کے امکانات کو صفر قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شام دہشت گردی کے خلاف ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور اسے اسرائیلی حملوں کا نشانہ بننا پڑ رہا ہے۔ شام لبنان اور اسرائیل میں پیدا ہونے والے بحران کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ واشنگٹن نے امن کانفرنس میں شام اور عرب لیگ کے دوسرے اراکین کو بلانے کا اظہار کیا، جس پر ایہود اولمرٹ نے واشنگٹن انتظامیہ پر زور دیا کہ عرب لیگ کے اراکین کو بلایا جائے، مگر شرائط و ضوابط کی پابندی کو ان کے لیے لازمی قرار دیا جائے۔ اولمرٹ نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ وہ امن کانفرنس میں کسی کی بھی شرکت پر معترض نہیں، لیکن اگر چند شرائط و ضوابط کے دائرہ کار میں رہ کر بات کی جائے تو مسئلے کے مثبت نتائج سامنے آنے کی توقع ہے۔ اولمرٹ نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ صرف اسرائیل کے ساتھ تعاون پر آمادہ ممالک کو مدعو کرے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے یہ صرف بات چیت نہیں بلکہ ایک معاہدہ تھا ان فریقین کے درمیان جو مستقبل میں روڈ میپ پہ منصوبے کو آگے لے کر چلیں۔ امریکی مفادات کی پیروی کرتا ہوا روڈ میپ منصوبہ، جس کی گرد میں سرحدوں کا تنازع، یروشلم کا مسئلہ، فلسطینی مہاجرین کی آبادکاری، سب کچھ گم ہو جائے۔ اس سلسلے میں یورپی یونین الفتح کے ساتھ بھرپور رابطے میں رہی۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ ہاویئر سولانا سے ملاقات کے بعد محمود عباس نے انتخابی قوانین میں تبدیلی کا اعلان بھی کر دیا کہ فلسطینی اب جماعتی فہرست کے مطابق ووٹ دیں گے، یعنی ضلع کی بنیاد پر نہیں۔ اس سے ان کی پارٹی حماس کے مقابلے پر مضبوط ہو گئی۔ حماس نے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ شام امن کانفرنس کو فلسطینیوں کے حقوق پر سمجھوتے کے علاوہ اور کچھ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسرائیل، شام اور جنوبی کوریا پر نیوکلیائی تعاون کا الزام عائد کرتا ہے، مگر شام اور جنوبی کوریا اس سے انکاری ہیں۔ شام کے صدر بشار الاسد نے بھی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اولمرٹ کا کہنا تھا کہ امن کے کسی بھی سمجھوتے پر اتفاق رائے کی صورت میں شام کے لیے لازم ہو جائے گا کہ وہ ایران اور لبنانی جہادی گروپ حزب اللہ اور حماس کے ساتھ اپنے تعلقات محدود رکھے۔ اولمرٹ کے مطابق دمشق حماس اور دیگر فلسطینی جہادی گروپوں اور حزب اللہ کو سپورٹ مہیا کرتا ہے۔ اولمرٹ شام کو دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے امن منصوبے کی شرائط کی آڑ میں اسے محدود کر دینے اور اس کے تعلقات اسلامی گروپوں سے منقطع کر دینے کا خواہاں رہا۔ اسرائیل کا یہ کردار شام کی نگاہوں سے ہرگز اوجھل نہیں تھا، جس کا ثبوت شام کے صدر بشار الاسد کے پارلیمنٹ کے خطاب سے ملتا ہے۔ شامی صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ امن کے کسی بھی ایجنڈے پر بات چیت سے پہلے اسرائیل کو گولان کی پہاڑیوں سے دستبردار ہو جانا چاہیے، جس پر کہ اسرائیل نے 1967 میں مشرق وسطی کی جنگ میں قبضہ کیا تھا۔ شام اور اسرائیل کے مابین امن مذاکرات کا آخری راؤنڈ 2000 میں ہوا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اسرائیلی فلسطینی تنازع کا دو ملکی حل نکالنے کے ساتھ ساتھ فلسطین اسرائیل مذاکرات جاری رہنے پر زور دیا تھا۔ فلسطینی عوام کو درپیش پریشانیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے توقع ظاہر کی تھی کہ صدر بش کی طلب کردہ کانفرنس نتیجہ خیز رہے گی۔ امن کانفرنس کے انعقاد سے بظاہر تو امریکہ اس وقت دنیا کو فلسطین کا خیرخواہ ثابت کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا، مگر وہ امن کانفرنس میں امن کی بات چیت کو صرف اور صرف اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ، فلسطینی صدر محمود عباس اور وزیر اعظم سلام فیاض تک محدود کر کے اسے متنازع بنا رہا تھا، جبکہ امریکہ اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ تھا کہ صدر محمود عباس اور سلام فیاض فلسطینی عوام کے حقیقی نمائندے نہیں۔ یہ ایک دھڑے یا گروپ کے نمائندے تو ہو سکتے ہیں، مگر فلسطینی عوام کی امنگوں کے ترجمان ہرگز نہیں۔ اگر امریکہ فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کا واقعی خواہاں ہے تو اسے اس کانفرنس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے تمام عرب ممالک کے ساتھ ساتھ حماس کو بھی شرکت کی دعوت دینی چاہیے تھی، اور اس کانفرنس میں شرکت کے لیے روڈ میپ یا کسی بھی شرائط و ضوابط کو بالائے طاق رکھ کر مسئلے کے حقیقی حل کی طرف پیش رفت کے لیے
तमाम फरीकैन को ठोस मुज़ाकरात की तरफ लाना चाहिए था। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे टोनी ब्लेयर ने मुज़ाकरात की बहाली से मसले के फौरी हल को रद्द करते हुए अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए इम्कानात की तवक्को जाहिर की। इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट भी फ़लस्तीनी रियासत पर अमन कॉन्फ्रेंस की कामयाबी से ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं थे। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। इसराइली हुकूमत तमाम फरीकों को एक मुश्तरका मुआहिदे में बांध देने की ख्वाह थी। ऐसा लगता था कि ये अमन कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि अपने अपने मफादात की गेम है, जिसमें अमेरिका अपने मफादात के लिए सरगर्म है, जबकि इसराइली हुकूमत अमन कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम फरीकैन को पाबंद कर देने की ख्वाह है। महमूद अब्बास इस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक ऐसा फ्रेमवर्क ढूंढने की तैयारियों में थे जो उन्हें हमास से पनाह दे सके। मगरबी किनारे पर हुकूमत कायम करने वाले महमूद अब्बास को हमास से मुसलसल मुज़ाहमत का सामना था। गजा की पट्टी पर कब्जा खो देने के बाद इसके लिए अमरीकी आशीर्वाद और इसराइली हुकूमत के साथ इश्तराक और राबते की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही थी। महमूद अब्बास ने सरहदों के तयन, यरूशलम और फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के मामलात को इन मुज़ाकरात में हल करने की ज़रूरत और तय पा जाने वाले उमूर को जल्द नाफिजुल अमल करने पर भी जोर दिया। मगर इस ज़िम्न में इसराइली हुकूमत का रवैया हौसला अफजा हरगिज़ न रहा। इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से फरीकैन पर शराइत व ज़वाबित की पाबंदी को यकीनी बनाने के ऐलान ने मुश्तरका मुआहिदे या इत्तेफ़ाक़ राय को मुश्किल बना दिया। इसराइली रहनुमाओं के बदलते हुए मौक़िफ़, ओलमर्ट की सियासी और ज़हनी सोच और सख्त ज़बान ने वाशिंगटन इंतज़ामिया के लिए अरब रियासतों के कलीदी किरदारों को कॉन्फ्रेंस में मदऊ करने को और भी मुश्किल बना दिया, जबकि उन्हें पहले ही अमन कॉन्फ्रेंस में बुलाए जाने में अमेरिका को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अरब रियासतों का ये रवैया इस बात का गम्माज़ है कि वो अच्छी तरह इस बात से आगाह हैं कि आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमेरिका के झंडे तले हरगिज़ मुमकिन नहीं। अमन कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अमेरिका, इसराइल और अमेरिका नवाज हुकूमत अल-फतह के लिए मुस्तकिल अमन की ख्वाह है, जो कि इस्लामी जिहादी ग्रुपों और अरब ममालिक से मशरूत मुसालहत के बगैर मुमकिन नहीं। एक तरफ इसराइल तस्फिया तलब अमूर का ख्वाह है तो दूसरी तरफ वो फ़लस्तीनी नौजवानों पर तशद्दुद से बाज नहीं आता। एक तरफ अमन व सुलह की बातें, दूसरी तरफ जुल्म व तशद्दुद का राज। 21 साला यूसुफ अल-अख्फी को मगरबी किनारे पर बलाता रेफ्यूजी कैंप में शहीद कर दिया गया और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये नौजवान अल-अक्सा नामी जिहादी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था। नाबलस में इसराइली सिपाहियों ने पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन यानी PFLP से ताल्लुक़ रखने वाले एक और जिहादी को शदीद ज़ख्मी करने का दावा किया। इनके अलावा भी दीगर फ़लस्तीनी बाशिंदों की इसराइली फ़ौज के हाथों शहादत की इत्तलाएं मिली। एक शाहरा पर इसराइली सिपाहियों के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने वाले फ़लस्तीनियों पर इसराइली अफवाज ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे बहुत से बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बुश ने अमन कॉन्फ्रेंस के मौजू पर महमूद अब्बास और सलाम फ़याज़ से मुलाकात में महमूद अब्बास को फ़लस्तीनी अवाम का हकीकी नुमाइंदा करार देते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि अब्बास फ़लस्तीन को ऐसी जमहूरी रियासत बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो अपने हमसाया इसराइल के साथ अमन और सुलह से रहेगी। इस बयान से बुश ने महमूद अब्बास को इस मुदाफ़ियाना और मुसालिहाना किरदार के लिए मज़ीद हवा दी जो वो पहले से ही अदा कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से अरब लीग के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद सूबा खान ने कहा कि अमन कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के इम्कानात कम हैं। टोनी ब्लेयर को भी ये बावर करवाया गया कि वो फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद पर तो बात कर सकते हैं, मगर इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते। उन्हें पसे पर्दा समझा दिया गया कि वो फ़लस्तीनियों को ऐसे मुआहिदे की कबूलियत पर कायल करें जिसमें हर सूरत फ़ायदा इसराइल को हो। अमेरिका को ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो फ़लस्तीनियों को ट्रैप कर सके। टोनी ब्लेयर को किसी कौम के आपसी इख्तलाफात को हवा देने और उन्हें एक दूसरे से बरसरे पैकार रखने में भी शोहरत हासिल है। अमरीकी मफादात और ख्वाहिशात के लिए टोनी ब्लेयर ने हमेशा सरगर्म किरदार अदा किया। इसराइल का टारगेट फ़लस्तीनी है। अमरीका और इसराइल की कोशिश यही है कि किसी भी चाल के ज़रिए अरब ममालिक को इस तरह फंसा लिया जाए कि वो इसराइल की नाजायज़ रियासत को भी तस्लीम करें और अपने इलाकों से भी दस्तबरदार हो जाएं। इसके लिए वो कभी तो मुज़ाकरात का ढोंग रचाता है और कभी अमन कॉन्फ्रेंस का जाल बिछाता है। अमन का सफ़र किसी भी जहत में हो पेशकदमी जारी रहनी चाहिए,
کیونکہ پیش قدمی سے ہی مسائل کا حل نکلتا ہے اور منزل پر پہنچنے کا راستہ ملتا ہے۔ اسرائیل مخالف ہونے کے باوجود فلسطینی تنظیم حماس کا طویل عرصے کے لیے جنگ بندی پر غور اور الفتح کو مذاکرات کی دعوت ایک مثبت قدم تھا، جس کے لیے حماس کو سراہا جانا چاہیے تھا، مگر دوسری طرف سے اس کا حوصلہ افزا جواب ہی بہتر نتائج لا سکتا تھا۔ حماس کے غزہ کا قبضہ چھوڑنے اور صدر محمود عباس کی الفتح سے مذاکرات کے آغاز میں آمادگی کے اقدام کو بہتر نتائج کے لیے روبکار لانے کی بجائے اسرائیل نے حماس کے خاتمے کے لیے محاذ کھول دیا۔ اسماعیل ہانیہ نے اپنے بیان میں حماس کے قبضے کو عارضی قرار دیتے ہوئے مذاکرات کا سلسلہ بحال کرنے پر آمادگی بھی ظاہر کی تاکہ فلسطینی عوام کے مصائب اور تکالیف کا خاتمہ ہو سکے، فلسطینی امن و سکون کے ساتھ اپنے وطن میں زندگی گزار سکیں اور ان کو اسرائیلی افواج کے مظالم سے نجات مل سکے۔ حماس نے مذاکرات سے کبھی بھی انکار نہیں کیا، مگر وہ اسے امریکہ، یورپ یا غیر مسلم طاقتوں کی زیر نگرانی یا سرپرستی میں کرنے کی بجائے مسلم ممالک، سعودی عرب اور مصر کی ہمراہی میں کرنے کی خواہاں ہے۔ اسی لیے حماس کے رہنما اور معزول وزیر اعظم اسماعیل ہانیہ نے مذاکرات کے آغاز کو خوشائند قرار دینے کے ساتھ ساتھ فلسطینی صدر محمود عباس کو خبردار کیا کہ وہ مذاکرات کے کسی بھی دور میں اسرائیل کو کسی قسم کی رعایتیں مہیا نہ کریں۔ امن کانفرنس کا انعقاد نہ صرف فلسطینی مقاصد کے حصول کے لیے خطرے کا باعث ہوگا، بلکہ اس سے پوری عرب قوم کو نقصان پہنچے گا۔ واضح رہے کہ حماس نے امریکہ کی نگرانی میں ہونے والی امن کانفرنس کے نتائج کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ہنوز وہ اس پر مطمئن نہیں ہے۔ فلسطین کے مسئلے کے لیے امن کانفرنس کا انعقاد کا شوشہ امریکہ نے چھوڑا۔ اس کانفرنس میں اسرائیل کے مفادات کا تو خیال رکھا گیا ہے، مگر اس کے ایجنڈے میں فلسطینی عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوئی مثبت اور ٹھوس تجویز موجود نہیں۔ فلسطینی عوام کے تحفظات کا اس میں ذرا برابر بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ حماس کے اسی سخت موقف اور اصول پسند رویے کے باعث اسرائیل نے حماس کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاریاں مکمل کیں۔ حماس کے قائدین نے بھی جواباً 50,000 فلسطینی فدائین اور سینکڑوں کی تعداد میں خودکش حملہ آور تیار کرنے کا عندیہ دیا۔ فلسطینی فدائیوں کی جانب سے راکٹ حملے کو جواز بنا کر اسرائیل اپنے فضائی حملوں، ٹارگٹ کلنگ اور کمانڈو حملوں کو جائز ثابت نہیں کر سکتا۔ حماس کے نظاریان نے کہا کہ حماس کے 50,000 مسلح اور جنگ آزمودہ جانباز اسرائیل کے بڑے فوجی حملوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ حماس کے قائدین اسرائیل کے خلاف جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ان مجاہدین کے جذبہ سرفروشی سے بے حد متاثر ہوئے۔ کہا جا رہا ہے کہ حماس کو ایران کی جانب سے فنڈز کی فراہمی کی گئی اور حماس نے لبنان کے چھاپہ مار گروپ حزب اللہ کی فوجی حکمت عملی کو اپنانے کی مشقیں کی۔ اسرائیل کی مکمل تباہی کا عزم رکھنے کے باوجود حماس کی جنگ بندی کی پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا اور امن کانفرنس کا واویلا برپا کر دیا گیا۔ امن کانفرنس کے لیے شام کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی، مگر اس نے اس میں تحفظات کا اظہار کیا اور بالآخر اس نے شرکت سے بھی انکار کر دیا۔ شام کا کہنا تھا کہ اگر اس کانفرنس میں اس کے بھی تحفظات پر بات کی جائے تو وہ شرکت کے لیے آمادہ ہے۔ 1966 سے اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ جما رکھا ہے۔ شام اس وقت سے اسرائیل کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ ایسی صورت میں جبکہ خود اسرائیل کے ساتھ اس کی اپنی لڑائی اور جنگ چل رہی ہو، اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ امن کانفرنس میں فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے شرکت کرے اور خود اس کا اپنا مسئلہ ہنوز لٹکا ہوا ہو، یہ کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ شام اپنے اور مسئلہ فلسطین دونوں کے حل کے لیے بات چیت چاہتا تھا، مگر اسے اور حماس کو امریکہ یا برطانیہ کی ثالثی پر ہرگز اعتبار نہیں تھا۔ فلسطینی تنظیم حماس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مخالف تنظیم الفتح سے مفاہمتی بات چیت کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ امن کے کسی موقع کو گنوانا نہیں چاہتی۔ اسماعیل ہانیہ نے حماس کی ویب سائٹ پر یہ بھی کہا کہ وہ جون میں الفتح سے چھینا گیا غزہ کا کنٹرول بھی واپس کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ نے ساحلی علاقے پر حماس کا قبضہ عارضی قرار دیتے ہوئے اپنے موقف کو دوبارہ دہرایا کہ وہ کسی بھی عرب ملک کے دارالحکومت میں بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ حماس کا رویہ جتنا مثبت اور خوشائند ہے، الفتح اور اسرائیل کا رویہ اس کے مقابلے میں حوصلہ افزا ہونے کی بجائے حوصلہ شکن اور بددیانتی کے اصولوں پر مبنی نظر آ رہا تھا۔ وہی الفتح اور اسرائیل جو کہ عرصہ دراز سے حماس پر مذاکرات کے لیے زور دے رہے تھے، اب مذاکرات کے لیے حماس کی دعوت کو بھی ایک ڈھونگ قرار دیتے تھے۔ الفتح کے ایک سینئر افسر احمد عبد الرحمن نے حماس کی اس دعوت کے حوالے سے کہا کہ حماس کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں اور حماس عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔
حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ انہیں اس قسم کے مذاکرات کے بارے میں کوئی خبر تک نہیں۔ اسماعیل ہانیہ کے ایک مشیر احمد یوسف نے اس کے رد عمل پر دوبارہ اعادہ کیا کہ حماس نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ حماس ہمیشہ سے ہی الفتح کے ساتھ مذاکرات کے دوبارہ آغاز کی خواہاں رہی ہے، مگر ہم ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کی میز پر معاملات کے بارے میں بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر اس کا اہتمام مصر یا سعودی عرب جیسے ممالک کریں۔ احمد یوسف نے یہ بھی کہا کہ ان کی تنظیم فلسطینی ریاست کے اندر ایک اور ریاست قائم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک طرف مذاکرات کی باتیں چل رہی تھیں، دوسری طرف اسرائیل کا ہاتھ مظالم کی جانب دراز ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ میں 5 فلسطینی مجاہدین کو شہید کر دیا اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ ان میں سے 2 کا تعلق اسلامی جہاد گروپ سے تھا، جبکہ محمود حسونہ کا تعلق حماس سے تھا۔ اسرائیل نے اس حملے کے بارے میں ہمیشہ کی طرح الزام حماس پر ہی عائد کیا کہ ابتدا اس کی طرف سے ہوئی۔ فلسطینی مجاہدین نے کم از کم 20 راکٹ اور مارٹر شیل اسرائیل پر فائر کیے۔ ایک طرف فلسطینی مجاہدین پر ظلم کا سلسلہ جاری تھا، دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ اور فلسطینی صدر محمود عباس مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے بات چیت کر رہے تھے۔ دونوں رہنماؤں نے 2-2.5 گھنٹے کی ملاقات میں اگلے مہینے مسئلے کے کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے رضامندی ظاہر کی کہ جتنی جلدی ہو سکے امن کے فارمولے پر اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ دونوں نے معاہدے کے بارے میں اسے بین الاقوامی امن منصوبے کے تحت بنانے پر زور دیا۔ اسے امریکہ کے روڈ میپ کا حصہ بنانے کے لیے منصوبہ ترتیب دیا۔ عباس اور اولمرٹ نے فوری طور پر روڈ میپ کے پہلے حصے پر عمل کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ محمود عباس نے غزہ کی پٹی پر بجلی منقطع کرنے پر اسرائیل کے رویے پر اعتراض کیا۔ اسرائیل روڈ میپ کے پہلے حصے پر جلد از جلد عمل کرانے کا خواہاں تھا، جس کے مطابق تشدد کا خاتمہ، صہیونی ریاست کی موجودہ حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے مزید پھیلاؤ کا انجماد، مارچ 2001 سے بننے والی چوکیوں کا خاتمہ، ان شرائط کو فلسطینی عوام کے مسائل کا حل قرار دیا جاتا رہا۔ پھر اسرائیل نے فلسطینیوں پر الزام لگایا کہ وہ معاہدے کی ان شقوں سے بڑھ کر کچھ اور کے خواہاں ہیں، جبکہ فلسطینیوں نے اسرائیل پر مقررہ ٹائم ٹیبل سے ہٹنے اور ان شرائط میں رد و بدل کا الزام لگایا۔ فلسطینی تنظیموں کا موقف یہ تھا کہ صرف ان شرائط سے فلسطینی عوام کے مسائل حل ممکن نہیں۔ فلسطینی کشمکش اور محاذ آرائی کے خاتمے کے لیے اہم مسائل پناہ گزینوں کا مسئلہ، یروشلم کا مسئلہ حل کرنا بہت ضروری ہے، جبکہ ان دونوں معاملات پر اسرائیل کوئی ٹھوس اور جامع پلان ابھی تک پیش نہیں کر سکا۔ الفتح اور اسرائیل آپس میں تو مفاہمت کے لیے بات چیت کر رہے تھے، مگر حماس کی طویل عرصے کے لیے جنگ بندی کی پیشکش کو صہیونی ریاست مسترد کر چکی تھی۔ اسرائیل نے حماس کو مکمل طور پر کچل دینے کا تہیہ کر رکھا تھا، اس لیے کہ اسرائیل اور الفتح کو اس حقیقت کا ادراک ہے کہ جلد یا بدیر حماس مغربی کنارے پر حاوی ہو جائے گی۔ وہ اسے طاقت پکڑنے سے قبل ہی ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اسرائیل اور امریکہ نے مشرق وسطی امن کانفرنس کا پرچار گرم کر رکھا تھا۔ یہ کیسی امن کانفرنس ہے کہ حماس کے خلاف مذاکرات کی پیشکش کے باوجود بھی بڑے بڑے آپریشنز کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ مشرق وسطی کی وہ عرب ریاستیں جو کہ حماس کی حمایتی ہیں، کیا اسرائیل کے اس اقدام کو ہضم کر پائیں گی اور امن کانفرنس میں امن کے قیام کے لیے متفق ہو پائیں گی؟ کیا حماس کو اس کانفرنس سے باہر رکھ کر اسرائیل امن کے حصول میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اسرائیل کو پتہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں، اس لیے وہ حماس کو مذاکرات سے باہر رکھنے کے ساتھ ساتھ بلکہ اس کی بقا و استحکام کو ہی ختم کر دینا چاہتا ہے۔ اسرائیل غزہ کی پٹی کو دشمن علاقہ قرار دے چکا ہے۔ اس نے غزہ کی پٹی کو ایندھن اور بجلی کی فراہمی بڑی حد تک معطل کر رکھی ہے، حتیٰ کہ اسرائیل کے اس ظالمانہ رویے پر اقوام متحدہ کی مہاجرین کی ایجنسی کے کمشنر اسے ایک غیر انسانی اور غیر قانونی اقدام قرار دے رہے تھے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر 38 برس تک اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ 2005 سے یہاں سے افواج اور اپنے آبادکاروں کو واپس بلانے کے باوجود آج بھی اس پٹی پر اسرائیلی قبضہ ہے۔ سرحدوں، پانی، بجلی اور فضائی حدود سب پر اسرائیل کا تسلط ہے۔ غزہ میں حماس کی حکومت کے قیام کے وقت سے امن و امان مثالی ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے امن مذاکرات کے حوالے سے عرب ملکوں پر زور دیا تھا کہ عالمی استعمار کی اس کانفرنس سے مثبت نتائج کی توقع ابس ہے۔ امریکہ اس کانفرنس میں عرب ممالک کو بلا کر کوئی متفقہ منصوبہ تیار نہیں کرے گا، بلکہ وہ ایک چال کے ذریعے اسرائیل اور محمود عباس کے درمیان طے پانے والے مشترکہ اعلامیے کی توثیق عرب ریاستوں سے کروائے گا۔ گویا
عرب ریاستوں کا کردار صرف اس کی تائید کرنا ہوگا، نہ کہ اس کی تشکیل میں شرکت، اتفاق یا اختلاف رائے کا اظہار۔